الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به
أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمومی بعثت اور رسالت کا بیان اور اسلام کی طرف دعوت اور سورت کے مضمون کا دوبارہ سے اعادہ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب لیا اللہ تبارک تعالی نے میثاق النبیین، نبیوں سے، سارے کے سارے نبیوں سے وعدہ لیا. میثاق وعدہ، النبیین سارے نبیوں سے. کیا وعدہ لیا؟ یہ لما آتیتکم، کہ جب آئے تمہارے پاس، لما آتیتکم جب میں بھیجوں تمہارے پاس، من کتاب کسی کتاب کو، وحکمت اور حکمت اور دانائی کی باتوں کو، ثم جاءکم رسول اور پھر تمہارے پاس آئیں ایک رسول عظمتوں والے، مصدق اور تصدیق کرنے والے، لما معکم جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہاری کتابوں کی اور حکمتوں کی تصدیق کرنے والے ہوں، تو لتؤمنن بہ تو تم سب ان پر دل سے ایمان لانا، ولتنصرن اور ضرور تم ان کی مدد کرنا. قال اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اقررتم کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذالکم اسری اور میرے اس عہد کو تم نے قبول کیا ہے. قالوا سب رسولوں نے کہا اقررنا ہم نے اقرار کر لیا. قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین تو اللہ نے ارشاد فرمایا تم گواہ رہو میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالی نے عمومی نبوت عطا فرمائی ہے، قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے اور سارے جنات کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں. اسی طرح سے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت گزشتہ نبیوں کے لیے بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر تمام نبیوں کو اللہ پاک نے حکم دیا ایمان لانے کا اور رسالت کے اقرار کرنے کا، اور تمام رسولوں سے اس بات کا عہد لیا گیا کہ اگر نبی آخر زمان تمہارے زمانے میں آگے تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی تم نے مدد بھی کرنی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ تم نے اپنی قوموں کو بھی اس بات پر بتانا ہے اور متنبہ کرنا ہے کہ وہ نبی آخر زمان پر ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں. اپنی قوموں کو بھی آپ نے سمجھانا ہے اور خود بھی آپ نے ایمان لانا ہے. تو سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا اقرار فرمایا اور عہد کیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم ایسا کریں گے. تو اس اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وہ تمام نبیوں کے لیے بھی ہے، گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام رسولوں کے رسول ہیں، تمام نبیوں کے آپ نبی ہیں. سمجھے جی؟ تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اعزاز اور آپ علیہ السلام کی عزت کا آپ اندازہ فرما لیجئے. تو کیا ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، پھر دیکھیں آیت کو، اور جب ہم نے وعدہ لیا، اِذْ أَخَذَ اللَّهُ جب اللہ نے لیا، میثاق وعدہ، النبیین نبیوں سے آپ نے وعدہ لیا، لما آتیتکم کہ جب میں تمہیں دوں گا، یعنی جب میں تمہیں رسول بناؤں گا، من کتاب تمہیں اے رسولو تمہیں جب میں کتاب دوں گا یعنی تمہیں احکام دوں گا، وحکمت اور تمہیں حکمت اور دانائی کی باتیں بتاؤں گا، تو اس کے بعد یعنی تمہیں نبوت کے پر سرفراز ہونے کے بعد ثم جاءکم رسول پھر آئیں گے آخر میں تمہارے پاس رسول، مصدق وہ تصدیق کر رہے ہوں گے، لما معکم جو کچھ تمہارے پاس ہے، یعنی تمہاری کتابوں کی اور تمہارے علوم کی اور تمہارے دین کی وہ تصدیق کریں گے، تکذیب نہیں کریں گے. اگر یہ رسول تم پاؤ تو لتؤمنن بہ تم
نے ان پر ایمان لانا ہوگا، وَلَا تَنْصُرُنَّ اور تم نے ان کی مدد لازمی کرنی ہوگی۔ قال اللہ نے پوچھا کہا اقررتم کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي اور میرے عہد پر تم نے شرط کو قبول کیا، وَأَخَذْتُمْ اور تم نے لے لیا عَلَى ذَلِكُمْ اس پر إِسْرِي میرے عہد کو، قالوا سب نے کہا اقررنا ہاں ہم نے گواہی قبول کر لی، اور قال فاشهدوا اللہ نے ارشاد فرمایا پھر تم گواہ رہو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہ ہوں۔ فمن تولا من بعد ذلک اب اس کے بعد بھی جو بھی پھرے گا، فمن تولا جو اعراض کرے گا، من بعد ذلک اس کے بعد، کس کے بعد؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار سارے انبیاء سے لیا گیا، اب اگر کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا، اعراض کرے گا، فاولئک هم الفاسقون تو ایسے لوگ تو پکے نافرمان ہے، فاسق اطاعت سے نکلنے والا۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت پر یہ گواہیاں دی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا افغیر دین اللہ یبغون محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو جو مذہب اللہ پاک نے دیا ہے، اسلام دیا ہے، افغیر دین اللہ یبغون کیا اللہ کے دین کے علاوہ، کیا اللہ کے ضابطے کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ افغیر دین اللہ کیا اللہ کے بتلائے ہوئے قانون اور دین کے علاوہ یبغون کوئی اور راستہ تلاش کرتے؟ یہ کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کا قانون، معاشرت میں بھی اللہ کا قانون نبی کی زندگی موجود ہے، معاملات میں بھی اللہ کے قانون نبی کی زندگی موجود ہے، اور شادی بیاہوں کے اندر بھی اللہ کے قانون نبی کی زندگی تمہارے لیے موجود ہے، سیاسی امور میں بھی اللہ پاک کے قوانین نبی علیہ السلام کی زندگی موجود ہے۔ اب ان سب کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ افغیر دین اللہ یبغون اللہ کے قانون، اللہ کے فیصلے، اللہ کے ضابطے، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کیا چیز چاہتے ہیں یہ؟ لیکن سن لو وَلَهُ مَنْ أَسْلَمَ تم اگر اطاعت نہیں کرتے ہو، اللہ کی نہ مانو تو نہ مانو، وَلَهُ أَسْلَمَ اس اللہ کے سامنے جھک رہا ہے، مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ جو آسمانوں میں ہے یعنی ملائکہ، وَالْأَرْضِ اور جو زمینوں میں ہے بے شمار مخلوقات اس اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، طَوْعًا وَكَرْهًا خوشی سے بھی، وَكَرْهًا اور بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی۔ ٹھیک ہے اگر تم نہیں جھکتے ہو تو وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اسی ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ حساب کرے گا آپ سے۔ قل کہہ دیجئے، اب دین کا خلاصہ کیا ہے، ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ خلاصہ آمنا باللہ آپ کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا وما اس چیز پر انزلہ جو اتارا گیا علینا ہماری طرف، وما اور ان مضامین پر یا ان چیزوں پر انزلہ جو اتارے گئے علی ابراہیم ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، اور والاسباط اور ان کی اولادوں پر۔ کن کی اولادوں پر؟ یعقوب علیہ السلام کی اولادوں پر۔ اسباط سبت کی جمع ہے، اور سبت کہتے ہیں پوتے کو، پوتے کو بھی کہا جاتا ہے، نواسے کو بھی کہا جاتا ہے جی، پوتے اور نواسوں کی جو آگے نسلیں ہیں ان سب کو اسباط کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں پھر انبیاء آئے ہیں آگے، چونکہ ان کی اولادوں میں پھر پوتوں میں بھی اور آگے نواسوں میں بھی نسلیں چلی ہیں انبیاء کی، تو اس لیے اسباط یعقوب ان کو کہا جاتا ہے۔ اور جو کچھ اچھا ان میں کون ہیں؟ ان میں جیسے کہ داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، ایوب علیہ السلام ہے، یونس علیہ السلام ہے، زکریا علیہ السلام ہے، یحییٰ علیہ السلام ہے، تو یہ انبیاء سارے کے سارے آئے کہاں؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، یہ اسباط کہلاتے ہیں۔ وما اوتیا اور وہ تمام، اس کا تعلق بھی پیچھے والے کلام سے ہے، یعنی ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو ہماری طرف اتارا گیا اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اسباط پر اتارا گیا اس پر بھی ایمان لائے۔ وما اوتیا اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور عیسیٰ کو جو دیا گیا اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ موسیٰ کو کیا دیا گیا؟ یعنی کتاب بھی دی گئی اور معجزات بھی۔ عیسیٰ کو کیا دیا گیا؟ کتاب بھی اور معجزات بھی۔ والنبیون اور سارے
نبیوں کو جو دیا گیا ہے ان سب کو جو دیا گیا ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، من ربہم اپنے پروردگار کی طرف سے وہ سارے نبی اور رسول آئے ہیں، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے، بین احد منہم ان میں سے کسی کے درمیان میں، ونحن لہ مسلمون اور ہم سب کے سب ان رسول اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، ونحن لہ اور ہم سب کے سب اس اللہ کے سامنے مسلمون جھکنے والے ہیں، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه۔ اب جب آپ کو بتایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سارے رسولوں نے مانا ہے، سارے انبیاء نے مانا ہے، اور پھر اس دین کے علاوہ تم کس دین کو اختیار کرو گے؟ آسمان و زمین میں ساری مخلوقات اللہ کی فرما بردار ہے، تو اب قانون سنو، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، ومن یبتغی ومن اور جو شخص یبتغی چاہے گا، یبتغی چاہے گا غیر الاسلام اسلام کے علاوہ دینن کسی اور مذہب کو، فلن یقبل منہ فلن ہرگز نہیں یقبل قبول کیا جائے گا منہ اس سے۔ اسلام کے علاوہ اب کسی اور مذہب کو کوئی چاہتا ہے، یہودیت کو چاہتا ہے، نصرانیت کو چاہتا ہے، مجوسیت کو چاہتا ہے، کسی بھی دنیا کے مذہب کو اب کوئی چاہے گا تو اب قبول نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ تمام کے تمام آسمانی مذاہب وہ سب کے سب منسوخ ہو چکے ہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور ایسا شخص آخرت میں بڑے نقصان میں ہوگا، خسارے میں ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم کیسے اللہ پاک رہنمائی کر سکتا ہے، کیف یہدی اللہ قوما کیسے اللہ رہنمائی دے گا، قوما ایسی قوم کو کفروا بعد ایمانہم جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، یعنی مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ مراد کیا ہے کہ پہلے انہوں نے دین موسوی کو مانا اور دین عیسوی کو انہوں نے تسلیم کیا، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کیا انہوں نے، تو کیسے یہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کیسے اللہ پاک انہیں ہدایت دے سکتا ہے؟ وشہیدوا اور اس بات کے یہ گواہ بھی ہیں ان الرسول حق کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں، وجاءہم البینات اور ان کے پاس دلائل بھی آ چکے، اسلام کی حقانیت کے دلائل۔ بینات سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ اسلام کے حق ہونے کے دلائل ان کے پاس آ چکے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین ایسے لوگوں کو پھر اللہ پاک ہدایت نہیں دیا کرتا، یہ ظالم ہیں، یہ ظلم کرنے والے ہیں۔ کیوں ظلم کرنے والے ہیں؟ کہ حق سے منہ موڑنا، جان کر بھی تسلیم نہ کرنا، یہ تو سراسر ظلم ہے۔ اولئک جزاؤہم ان کو سزا کیا ہوگی، اولئک جزاؤہم بے شک ایسے لوگوں کا بدلہ، ان علیہم لعنت اللہ ان پر اللہ پاک کی لعنت ہو، والملائکۃ اور سارے کے سارے فرشتوں کی، والناس اور سارے لوگوں کی ان پر لعنت ہو، اجمعین سب کی، سمجھے؟ تو ایسے لوگوں پر لعنت ہو سب کی طرف سے، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، کس میں؟ اس لعنت میں ہمیشہ پڑے رہیں گے، اللہ کے غضب میں۔ لا یخفف عنہم العذاب اور ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، وہم لا ینظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ ہاں الا الذین تابوا اگر وہ توبہ کر لی انہوں نے تو، ارتداد سے مرتد ہونے سے توبہ کر لی، الا الذین تابوا اگر انہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک اس کفر کے بعد، من بعد ذالک اس کفر کے بعد جس کا تذکرہ پیچھے آیا، واصلحوا اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو سنوار لیا، یعنی اخلاص پیدا کر لیا، منافقت سے توبہ کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم اللہ پاک بخشنے والا مہربان ہے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کی بات وہی ہے، کیا مطلب؟ بولو بھائی، کون سے ایمان لانے کے بعد؟ ہاں دین موسوی کو مانا ہے انہوں نے، دین عیسوی کو مانا ہے، ان نبیوں پر ایمان رکھتے تھے اور ان کتابوں کے اندر بتایا گیا کہ رسول آخر زمان آئیں گے اور یہ شناخت اور نشانیاں ہوں گی، تو پہلے ان کتابوں پر ایمان، اور پہلے گویا کہ اس نبی پر بھی ایمان تھا ہی تھا کہ ٹھیک ہے بھائی نبی آخری آئیں گے تو ہم مانیں گے،
لیکن اب انہوں نے انکار کر دیا. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمانوں کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. چونکہ پہلے کفر سے توبہ جب انہوں نے نہیں کی تو اب کیا کیا انہوں نے؟ ایک تو نبی کو نہ ماننا ایک الگ جرم، اور پھر اس کے بعد مخالفت کرنا دوسرا جرم، سمجھے، اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی روکنا نبی کی بات ماننے سے، یہ اس پر جرم ہے. تو اس لیے فرمایا ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کا کفر بڑھتا چلا گیا. لن تقبل توبتهم، ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک هم الضالون، اور یہ لوگ ہیں بڑے پکے گمراہ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور مرے، وهم کفار، اس حالت میں کہ وہ کفر پر تھے، کفر پر خاتمہ ہوا. فلن يقبل من احدهم، آخرت میں کیا ہوگا؟ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. فلن يقبل، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے، کیا نہیں قبول کیا جائے گا؟ ملء الارض ذهبا، پوری زمین جتنا سونا. مل بڑا ہوا، ارض زمین، ذهبا سونا، یعنی پوری زمین بھر کر بھی اگر سونا دیا جائے وہ دے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا. بلا وفتدا بہ، اگرچہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اتنا سونا بھی دے گا تو آخرت میں خلاصی نہیں ہوگی. یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ دنیا کے اندر آدمی گناہ سے، اپنے جرم سے، اپنی سزا سے اپنے آپ کو بچا لیا کرتا ہے، سمجھے، کسی سفارش کے ذریعے سے اور کسی رشوت کے ذریعے سے. آخرت میں اتنی بڑی رشوت بھی قبول نہیں کی جائے گی. فلن يقبل، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا، منہم، ان سے، کیا چیز؟ ملء الارض ذهبا. یہ تو ناممکن ہے کہ اتنا سونا کسی کے پاس آئے کہ پوری زمین کے وزن جتنا سونا، لیکن فرمایا کہ اگر اتنا سونا بھی وہ لے کر آئے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا. یعنی وہ وہاں اتنا سونا صدقہ دے کر اپنی جان چھڑانا چاہے تو نہیں، اس لیے کہ وہ عمل جو ہے اب عمل کا وقت نہیں ہے. اولئک لهم عذاب علیم، ایسوں کے لیے دردناک عذاب. وما لهم من ناصرین، اور بہترین وما لهم، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہے کہ جو وہاں ان کو چھڑائے گا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کی ترغیب، کامل نیکی، ایک اعتراض کا جواب، بیت اللہ کے فضائل، اہل کتاب کو تنبیہ، مسلمانوں کو تنبیہ. یہ باتیں اس رکوع میں. پہلی بات کیا ہے؟ کامل نیکی. دیکھو ذرا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نہیں پا سکتے ہو تم البر، مکمل نیکی کو، کامل نیکی کو تم نہیں حاصل کر سکتے، حتیٰ، یہاں تک کہ تنفقوا، تم خرچ کرو، مما، وہ مال، تحبون، جو تمہیں پسند ہو. اپنے محبوب مال کو خرچ کرو، محبوب مال کو، پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پھر صحابہ کے جذبے دیکھیے کیا جذبے تھے. حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول میرے پاس یہ ایک باغ ہے روحا، بے روحا کا نام تھا اس کا، اب بھی مدینہ منورہ میں اس کے نشانات موجود ہیں. کنواں تھا، بڑا شاندار کنواں تھا اس باغ میں، میٹھا پانی تھا، پورے مدینے میں بہت بہترین اس کا پانی سمجھا جاتا تھا. تو کہا اللہ کے رسول میری ساری جائیداد میں مجھے سب سے اچھا اور پسندیدہ یہ باغ لگتا ہے، یہ باغ میں اللہ کے نام پر وقف کرتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو تصرف فرمائیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ باغ لیا اور آپ علیہ السلام نے اپنے قرابت داروں میں اس کو تقسیم کر دیا تھا. تو اس طرح سے ان کے جذبات تھے. ایک اور شخص آئے، کہا اللہ کے رسول میرے مال میں سب سے قیمتی یہ باندی اور لونڈی ہے، یہ مجھے عزیز ہے، تو لہٰذا اس کو آپ لیں، جہاں چاہیں آپ اس کو جو ہے استعمال کریں، ایسے بیچ کر آپ اسلام پر لگائیں. تو ہر ایک نے اپنی اپنی پسندیدہ چیز کو، محبوب چیز کو لا کر پیش کیا اور اللہ کے راستے میں قربان کیا. تو ہمیں بھی یہی جذبہ رکھنا چاہیے کہ جب نیکی کرو اور مال خرچ کرو تو گھٹیا مال مت دیا کرو، عمدہ مال، پسندیدہ مال، بہترین اور خوب مال دیا کرو، اچھا مال جو آپ کو اچھا لگے تو وہ اپنے لیے آخرت میں سیو کر لیا کرو.
مسئلہ یہ ہے کہ تم فقیر کو دے رہے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ اپنے لیے محفوظ کر رہے ہو آخرت میں بھائی، تو اپنے لیے پھر گندا مال تو نہ بھیجو نا، سمجھے جی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب بات وہی ہے کہ ایک جو ہے وہ بادشاہ نے اپنے 3 وزراء سے کہا اور ان کے ہاتھ میں تھیلے دیے کہ یہ لے جاؤ اور باغ سے تم پھل بھر کے لے آؤ، سمجھے جی، اور صاف صاف لے کر آنا۔ اب ایک وزیر نے کیا اس نے کہا بادشاہ کون سا سارا کھائے گا، تو اس نے جناب گلے سڑے ڈالے اور جلدی اس نے بورا بھر دیا، اور کچھ صاف کوئی خراب کچھ کیا، اور دوسرا تھا اس اللہ کے بندے نے سارے ہی خراب ڈالے۔ کہا کون مشقت کرے گا، تکلیف کون کرے گا، بادشاہ نے تو کھانا نہیں ہے، سمجھے جی۔ اور تیسرے نے کہا کہ نہیں یار بادشاہ کا حکم ہے صاف ڈالنا ہے، اس نے سارے صاف ڈالے، ایک بھی خراب نہیں ڈالا، عمدہ ڈالے۔ اور پھر بادشاہ نے ان کے پاس لے کر آئے تو بادشاہ نے کہا کہ اب تینوں کو ایک ماہ کے لیے بند کر دو قید خانے میں، اور یہی ان کی غذا اور خوراک ہے، سمجھے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جس نے سارے ہی خراب ڈالے تھے وہ کیا کھاتا، تو مر ہی گیا 2 دن میں، اور جس نے کچھ خراب ڈالے تھے کچھ ٹھیک ڈالے تھے تو وہ خراب نکلے، اور جو ٹھیک تھے کچھ بچے کھچے اس نے کھائے، اس کی بھی موت واقع ہو گئی۔ اور تیسرے نے صحیح ڈالے تھے تو وہ پھر وہ کھاتا رہا اور وہ بچ گیا۔ تو بالکل اسی طرح سے آخرت میں جو کچھ ہم نے یہاں سے بھیجا ہے آخرت میں آ جائے گا سامنے۔ گھٹیا بھیجو گے تو آپ کے سامنے وہی آئے گا، وہ آپ نے اپنے لیے بھیجا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جو اچھا مال لگتا ہے میں اپنے لیے رکھتا ہوں، مجھے جو اچھا مال لگتا ہے اپنے لیے رکھتا ہوں۔ کسی نے کہا اچھا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بتائیے کیسے اپنے لیے رکھتے ہو؟ کہتے ہیں میں آخرت میں بھیجتا ہوں، آخرت میں محفوظ کر لیتا ہوں، اللہ کے پاس بھیج دیتا ہوں اس کو، یہ اچھا ہے، یہ مجھے کام آئے گا آخرت میں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ تو میں اللہ کے پاس بھیج دیتا ہوں تاکہ اللہ کے پاس باقی رہ جائے، ہمارے پاس تو ختم ہو جائے گا۔ آدمی کہتا ہے میرا مال، حدیث میں آتا ہے مال اس کا وہی ہے جو اس نے کھا لیا، مال وہی ہے جو اس نے پہن لیا، اوہو جو اس نے پیچھے چھوڑا وہ اس کا تھوڑا ہی ہے، اصل مال اس کا وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، وہ اس کا اصل مال ہے، وہ کام آنے والا ہے۔ تو بھائی اپنی تنہائی کی کوٹھڑی قبر کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کرو، بھائی بندوبست کرو۔ اللہ اکبر، بندوبست کی ضرورت ہے۔ رات کو ایک جگہ پر کسی صاحب کے گھر میں افتتاح تھا، تو وہاں پر بھی میں نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کی بات آئی تو بات عرض کروں کہ قرآن مجید میں سورۃ النحل میں گھر کو اللہ پاک نے نعمت بتایا ہے، گھر کو اللہ نے نعمت بتایا۔ اور کس گھر کو؟ وہاں جو گھر ذکر ہے نا وہ گھر ہے خیمہ، وہ بھی تمہارے لیے نعمت ہے۔ اور اسی طرح سے بھیڑوں کے بالوں سے بنے ہوئے گھر اس زمانے میں ہوتے تھے، اور اونٹوں کے بالوں سے، اور اسی طرح سے بکریوں کے بالوں سے، یہ بھی گھر ہے تمہارے لیے، یہ بھی بڑی نعمت ہے۔ اور فرمایا اگر تمہیں غاریں، پہلے زمانے میں غاروں میں لوگ جنگلوں میں کہیں دیکھی غار، اس کو اپنے لیے مسکن بنا لیا، چلو جی ہم یہاں ٹھہریں گے، یہ بھی تمہارے لیے گھر ہے، یہ بھی بڑی نعمت ہے، سمجھا؟ تو یہ اتنے بڑے جو ہے ایک معمولی چیزوں کو اللہ نے نعمت قرار دیا۔ تو آج کتنے عمدہ گھروں کے اندر ہم رہ رہے، کیا یہ نعمت نہیں ہے اللہ کی؟ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے جی، کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس نعمت کی قدر کیا کرو، اور اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس کو ناجائز استعمال نہ کرو، اس گھر سے تکبر نہ ٹپکے، غرور نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ یہ گھر جتنے بڑے بڑے ہم بناتے ہیں نا، یہ دیکھ کر پھر موت کے بعد جو مرنے کے بعد کا گھر ہے اس کو بھی سوچا کرو کہ اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے۔ اس گھر کے لیے تو میں نے ساری زندگی لگا دی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ اصل گھر تو موت کے بعد کا ہے، تو یہ صدقہ، یہ خرچ، یہ موت کے بعد کا جو آپ کا گھر ہے نا، یہ وہاں خوبصورتی پیدا کرے گا، سمجھا؟ یہ وہاں روشنی پیدا کرے گا، یہ وہاں آپ کے کام آنے والے اعمال ہیں۔ اس لیے صحابہ ان کے ذلوں میں آخرت تھی تو ہر وقت اپنے پسندیدہ مال کو خرچ کرتے تھے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔
کل الطعام پھر وما تنفقوا من شیء، اور ویسے تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ پاک جانتا ہے. اگر ایسی چیز کو تم خرچ کرتے ہو جو تمہیں پسندیدہ اور محبوب نہیں ہے، آپ نے خرچ کر دیا، فإن اللہ، تو پھر بھی اللہ پاک جانتا ہے تمہیں اس پر ثواب تو دے گا ہی دے گا. کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے کہ کبھی اگر تمہارا دل اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرنے کا نہیں چاہتا تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ خرچ نہ کرو، کسی طرح کی بھی دو گے تو تمہیں اجر تو ملے گا، لیکن کامل نیکی وہ ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرو. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. کل الطعام، سارے کھانے، کان حلا، وہ حلال تھے، وہ درست تھے، جائز تھے، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے. یہ ایک اعتراض ہے، دوسری بات جو عرض کی ہے ایک اعتراض کا جواب. سارے کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم، ہاں مگر جو حرام کر دیا تھا اسرائیل نے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ، اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے پہلے. قل، کہہ دیجئے، فأتوا بالتوراۃ، لے آؤ تم تورات، فتلوہا، اس میں تلاوت کر کے تو دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. اصل میں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ یہود یہ کہتے تھے کہ جناب تورات کے اندر گوشت جو ہے نا اونٹ کا حرام قرار دیا گیا ہے. تورات میں اونٹ کا گوشت کیا ہے؟ حرام قرار دیا گیا ہے، لہٰذا ہم تو اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، اس لیے یہ نہیں کھاتے تھے. تو یہ ایک سوال تھا کہ آپ بھی نبی ہو اور ہمارے دین کے اندر تو اونٹ کا گوشت حرام تھا، آپ تو نبی ہو، آپ تو کھاتے ہو، آپ کیسے کھاتے ہو؟ اور آپ نام لیتے ہو موسیٰ کا اور عیسیٰ کا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام یعنی دین موسوی میں تو اس کا گوشت اونٹ کا تو حرام تھا. تو اس سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ اونٹ کا گوشت کسی بھی زمانے میں حرام نہیں رہا. البتہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک بیماری تھی، عرق النساء کی بیماری تھی، اور عرق النساء کی بیماری کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اونٹ کا گوشت مضر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نہیں کھاتے تھے. تو انہوں نے نہ کھانا از خود تجویز فرمایا تھا، حرام نہیں تھا. تو کسی چیز کا نہ کھانا ایک تو اس لیے ہوتا ہے کہ یہ مجھے مضر ہے، بیماری کی وجہ سے، پرہیز کی وجہ سے ایک آدمی حلال چیز کو نہیں کھاتا تو جائز ہے. نمبر دو، اس کو وہ طبیعتاً اچھی نہیں لگتی، نہیں کھاتا، جب بھی جائز ہے. لیکن اگر اس کا نہ کھانا کسی اعتقاد کی وجہ سے ہے تو پھر یہ ناجائز ہے، پھر یہ حلال کو حرام کرنا ہے، یہ گناہ ہے. بات سمجھے جی؟ ایک آدمی بڑے کا گوشت نہیں کھاتا جی، اس کو جو ہے وہ درست نہیں لگتا، اس کے مزاج میں موافق نہیں آتا تو ٹھیک ہے، نہ کھائے، کوئی حرج نہیں ہے. یا ایک آدمی کو اونٹ کا گوشت جو ہے وہ پسند نہیں ہے، نہیں کھاتا، کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے. لیکن ایک آدمی اونٹ کا گوشت یا کسی حلال جانور کا گوشت اس لیے نہیں کھاتا کہ نہیں بھائی یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اعتقاد ہے اس کا کہ جناب یہ حرام ہے، اس قسم کا اعتقاد رکھ کے کرتا ہے تو پھر یہ گناہ ہے، یہ حلال کو حرام کرنا ہے. تو ارشاد فرمایا سارے کھانے حلال تھے بنی اسرائیل پر، یعنی سارے کھانوں سے مراد کہ جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، ہاں سارے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل، مگر جو حرام کر دیا تھا خود اسرائیل نے. اسرائیل سے مراد کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام. اسرا کا معنی ہے عبد، ایل اللہ، تو اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ. اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ. انہوں نے خود حرام کر دیا، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے پہلے خود ہی انہوں نے اپنے اوپر کھانا منع کر دیا تھا. قل، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ تورات میں ہے تو کہا فأتوا بالتوراۃ، لے آؤ تورات، فتلوہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچ بولتے ہو تو لے آؤ. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئک هم الظالمون. فمن افترى، بس جس شخص نے جھوٹ بولا، جھوٹ باندھا، علی اللہ، اللہ پر. فمن افترى، جس نے گھڑ لیا، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ کو، من بعد ذالک، اس وضاحت کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو وہ کیا سمجھا جائے گا؟ ظالم سمجھا جائے گا. قل، کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، جو کچھ پیچھے مضامین آئے ہیں اللہ کے بیان کردہ سچ ہیں. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، لہذا اتباع کرو ملت ابراہیمی کی، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرو، حنیفاً، جو سب سے یکسو ہونے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. ان اول بیت وضع للناس،
بیت اللہ کے فضائل، یہ ایک اور سوال بھی کہہ لیجئے اور بیت اللہ کے فضائل بھی کہہ لیجئے۔ سوال یہ تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے قدیمی گھر ہے دنیا میں، یہود کہتے تھے کہ بیت المقدس جو ہے وہ سب سے پرانی عبادت گاہ ہے، تو اس کے جواب میں کہا نہیں، ان اول بیت، سب سے پہلا وہ گھر وضع للناس، جس کو وضع کیا گیا ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ اس میں اللہ کی بندگی کریں، ان اول بیت، پہلا وہ گھر وضع جس کو مقرر کیا گیا ہے کہ لوگ بندگی کریں، للذی ببکہ، وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے۔ بکہ یہ مکہ کا نام ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں، ام القریٰ بھی مکہ کو کہتے ہیں، مکہ بھی کہتے ہیں، بکہ بھی کہتے ہیں، بکہ با کے ساتھ، اور بکہ کا معنی ہے گردن توڑنا، اور چونکہ یہاں سب کی گردنیں آ کے جھک جاتی ہیں اس لیے اس کو بکہ کہتے ہیں۔ مبارکن، اور یہ گھر بابرکت ہے، وہدن، اور اسی طرح سے ہدایت اور رہنمائی ہے جہان والوں کے لیے، فیہ آیاتن، اور اس میں نشانیاں ہیں، فیہ آیات، سب سے پہلے یہ آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا تھا اللہ پاک کے حکم سے، اور بعض نے کہا اس سے پہلے ملائکہ نے تعمیر کیا تھا۔ یوں کہہ لیجئے کہ زمین کے پیدا ہونے کا آغاز اور زمین کی تخلیق ہی یہیں سے ہوئی ہے، پانی کے اوپر ایک بلبلہ سا اٹھا اور بیت اللہ جہاں پر ہے، اور پھر یہاں سے وہ پوری دنیا میں پھیلتا چلا گیا اور زمین بن گئی، والارض بعد ذلک دحاہا، اس طرح سے اللہ پاک نے زمین کو پھیلایا، ایک جگہ سے اوپر اٹھی اور پھر وہ چاروں طرف پھیلتی چلی گئی، اس لیے یہ پوری دنیا کا وسط بھی کہلاتا ہے، جغرافیائی اعتبار سے پوری دنیا کا وسط اور قلب بھی کہلاتا ہے بیت اللہ۔ اور پھر جو ہے نوح السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو یہ مٹ گیا تھا، اس کے آثار ختم ہو گئے تھے، حجر اسود بھی مٹ گیا تھا، اس کے آثار ختم ہو گئے تھے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دوبارہ حکم دیا، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے بیت اللہ کی نشاندہی فرمائی تھی، اور انہوں نے بیت اللہ کے بارے میں بنیادیں بتائیں کہ یہاں آپ اس کو تعمیر فرمائیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ یہ مستطیل تھا، لمبا تھا، لمبائی کی شکل تھی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایسے تعمیر فرمایا، اور پھر اس کے بعد مختلف ادوار میں تعمیر ہوتا رہا، تو پھر قریش نے ایک بار تعمیر فرمایا، آپ علیہ السلام کی نبوت اور بعثت سے پہلے کی بات ہے، آپ علیہ السلام کا بچپنا تھا، اس وقت انہوں نے یہ عہد کیا کہ خالص اور پاک مال اس میں لگائیں گے، حرام مال کوئی نہ لے کر آئے، تو پاک اور حلال مال کم پڑ گیا تو حتیم کا حصہ انہوں نے باہر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی، حتیم کا حصہ باہر چھوڑ دیا انہوں نے، اور وہ بھی گویا کہ بیت اللہ کا حصہ ہی ہے۔ تو یہ ایک اللہ پاک کی حکمت بھی تھی اس چھوڑنے کی قیامت تک، کہ جس آدمی کو تمنا ہو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی، اگر وہ حتیم کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے تو کیا ہو جائے گا، ایسا جیسے کہ اس نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھ لی۔ اور مزے کی بات، حتیم کے اندر اگر تم نماز پڑھو، کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، جب بھی ہو جائے گی، لیکن اگرچہ ہم رخ ادھر ہی کرتے ہیں بیت اللہ کی طرف ہی، لیکن چونکہ وہ اندر ہے، جیسے بیت اللہ کے اندر کسی بھی طرف رخ کر کے نماز پڑھو ہو جائے گی، اس طرح سے یہاں پہ بھی ہو جائے گی، سمجھے جی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری چاہت ہے کہ میں بیت اللہ کو ابراہیمی بنیادوں پر لے کر آؤں، لیکن یہ خطرہ ہے کہ لوگ فتنے میں پڑ جائیں گے، تو پھر نہیں کیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور سلطنت میں ایسا کیا تھا کہ ابراہیمی بنیادوں پر لے کر آئے اسے، لیکن پھر حجاج بن یوسف نے ڈھا کر دوبارہ سے وہ قریش والی بنیادوں پر کر دیا، حتیم باہر کر دی۔ اور پھر اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے، پھر جو ہے وہ اموی خلفاء نے یہ چاہا کہ ہم اس کو پھر ابراہیمی بنیادوں پر لے کر آئیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام کی چاہت تھی، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا کہ اب ہر بادشاہ آ کے اس کا مذاق اڑائے گا، بس اس کو رہنے دو۔ اب اس وقت سے اب تک اسی طرح سے ہے، سمجھے جی۔ تو اب تو مربع شکل ہے اس کی چونکہ، لیکن ہے یہ لمبا ہے، مستطیل ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فیہ آیات، اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات بہت واضح نشانیاں ہیں، بیت اللہ کے فضیلتوں کی نشانیاں، ان میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم، اس میں ابراہیم کا مقام بھی ہے۔ مقام ابراہیم اس پتھر کو کہا جاتا ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر فرمایا تھا، اور یہ پتھر خود کرین کا کام دیتا تھا اور اوپر اٹھتا تھا اور جناب اوپر نیچے ہوتا، اور ابراہیم علیہ السلام اس کی تعمیر فرما رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات اس میں موجود ہیں۔ تو
اب آج لوگ جاتے ہیں وہاں اس کی زیارت کرتے ہیں، زیارت کرنا چاہیے اور باعث برکت ہے، اور مقام ابراہیم خود باعث برکت ہے، لیکن اس کو چومنا یا اس کی جو باہر اس کے خول لگا ہوا ہے اس خول کو چومنا اور اس کو برکت کے لیے مس کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعات کے زمرے میں آتا ہے۔ اور پھر وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھے جاتے ہیں مقام ابراہیم کے، اس کا یہ بھی معنی نہیں ہے کہ بالکل آپ ساتھ مل کر پڑھیں، کہیں بھی پورے حرم میں پڑھ گئے تو وہ ادا ہو جائیں گے مقام ابراہیم کے نفل۔ اور مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کے بعد پھر 2 جو ہے وہ خوب دعائیں کی جاتی ہیں، اس وقت آدمی کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہر طواف کے بعد یعنی مقام ابراہیم پر نفل پڑھے جاتے ہیں، 7 چکر پورے کرنے کے بعد عمرے کا طواف ہے، حج کا طواف ہے، اور اسی طرح سے اللہ آپ کا بھلا کرے ویسے نفلی طواف ہے تو تب بھی اس کے پورا کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے ہیں۔ سمجھے جی؟ مسائل سیکھ کے جانا چاہیے بھائی، جب جو لوگ وہاں جاتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو بار بار لے جائے، لیکن مسائل نہیں جانتے ہو، مسائل سیکھ کے نہیں جاتے، پتہ کر کے نہیں جاتے، معلومات کچھ نہیں ہوتی ہیں، وہاں جا کے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، سمجھے جی؟ اور اس دن کا فون آیا مدینہ منورہ سے واپس آ رہے ہیں جی مکہ میں، تو بھائی ہم نے احرام نہیں باندھا جی، ہم آ گئے ہیں۔ کیوں نہیں باندھا؟ بس ایسے ہی نہیں باندھا۔ پھر سیر کرنے گئے تھے مدینہ سے واپس ذوالحلیفہ سے احرام باندھنا پڑتا ہے، احرام کے بغیر اندر آئیں گے تو دم لازم آئے گا، اللہ کے بندوں کو پتہ ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی معلوم نہیں ہے، سمجھے جی؟ اس دن ایک کا فون آیا اس کے علاوہ کہ بھائی میں نے جو ہے دوسرا والا عمرہ کیا ہے، دوسرا عمرہ کیا تو پھر تو حلق نہیں کیا میں نے، تو میں نے کہا حلق تو کرنا ہے بھائی، تو حلق نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کہ پہلا عمرہ کر چکا تھا، بال تھے ہی نہیں تو حلق کس کا کروں، سمجھے جی؟ تو میں نے کہا بھائی یہ مسئلے پہ تمہیں یہیں سے سیکھ کے جانا چاہیے تھے کہ دوبارہ عمرہ کرنا افضل ہے، بار بار عمرہ کرنا افضل ہے، طواف افضل ہے، یہ مسائل سیکھ کے جانا چاہیے نا، پتہ ہی نہیں ہے مسائل۔ آج کے زمانے میں مغرب اور عشاء جو ہے وہ مزدلفہ میں پڑھنے کا حکم ہے، اور ظہر اور عصر جو ہے وہ عرفات میں ملا کر پڑھنے کا حکم ہے اگر آپ امام حج کے پیچھے ہیں، لیکن مغرب اور عشاء ہر حال میں چاہے امام حج کے پیچھے ہیں یا نہیں ہے، ہر حال میں وہ عشاء کے وقت میں آ کے پڑھنی ہے مزدلفہ کے اندر۔ اور راستے میں مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، پڑھ رہے ہیں، ارے سمجھا کے تھک گئے، بھائی نہیں ہوتی ہے، وہ کہتے ہو جاتی ہے، بھائی نہیں ہوتی، بھائی نہیں پڑھو، یا وہاں جا کے نہیں نماز قضا ہو جائے گی، وہاں پہنچیں گے تو قضا ہو جائے گی۔ بھائی آج حکم ہے، آج یہی حکم ہے، دین تو نام ہی اطاعت کا ہے نا، سمجھے؟ نفس کیا کہے، جی میں کیا آتا ہے، عقل میں کیا آتا ہے، عقل تو یہی کہہ رہی ہے کہ نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، کہا نہیں آج حکم یہ ہے کہ آج نہیں پڑھنی، سمجھے؟ تو جس کے حکم پر وقت پر پڑھتے تھے آج اسی کا حکم ہے کہ نہیں آج وہاں جا کے پڑھنی ہے، بھائی تو اسی کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا ومن دخلہ، اور فرمایا جو آدمی داخل ہو گیا حرم کے اندر کان آمنا، اس کو امن مل جائے گا، مطلب اس کے ساتھ کسی قسم کا تعرض نہ کیا جائے، اس کو نہ چھیڑا جائے، جانوروں کو بھی نہ چھیڑا جائے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور فرمایا اللہ کے لیے ہے، لوگوں کے ذمہ ہے حج البیت، حج البیت بیت اللہ کا حج کرنا، یعنی اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ سب کے سب وہاں جائیں اور جا کے بیت اللہ کا حج کریں، لیکن پھر فرمایا اچھا سارے نہ جا سکتے ہوں تو من استطاع الیہ سبیلا، جو آدمی استطاعت رکھتا ہو اس کی طرف راستے کی، یعنی آنے اور جانے کا خرچ اس کے پاس موجود ہو، وہاں جتنا وقت رہے گا اس کا خرچ بھی رہے، اور جتنا عرصہ اپنے گھر سے غائب رہے گا اس کا بھی خرچ ہو اس کے پاس، تو اس آدمی پر حج فرض ہے، اس کو حج کرنا ہے۔ عورت کے لیے ایک اضافی چیز ہے کہ ساتھ محرم کا خرچ بھی موجود ہو، ایک محرم بھی ہو، محرم کے بغیر نہیں جائے گی، سمجھے؟ جو لوگ گھر میں رہ جاتے ہیں ان کو خرچ دے کے جانا چاہیے، ہاں دے کے جانا چاہیے، بالکل گھر والوں کو خرچ دے کے جانا چاہیے، لیکن بات وہی ہے نا کہ خرچ ضرورت کے خواہشات والا خرچ نہیں نا، ضرورت کا خرچ دینا چاہیے، سمجھے؟ اب ایک آدمی اگر اس وقت جو ہے سرکار سے جو ہے وہ جتنے کا حج ہو رہا ہے اتنی استطاعت اگر اس کے پاس ہے تو اس پر حج فرض ہے، ہو جائے، سمجھے؟ اللہ اکبر۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ عورت محرم کے بغیر جو ہے نا اس کے لیے جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، محرم ہونا ضروری ہے، عورت کے ساتھ بالغ محرم کا ہونا ضروری ہے، قافلے کے اندر اگر عورت جا رہی ہے تو جب بھی محرم کا ہونا ضروری ہے، سمجھے؟ بہت سارے لوگ اس کے بغیر چلے جاتے ہیں،
گناہ گار ہوں گے. گناہ ہوگا، حج تو ہو ہی جائے گا لیکن اس کا گناہ ہے، سخت گناہ ہے. عمرے پہ بھی اسی طرح سے بہت سارے ایسی خواتین ہیں جن کا بیٹا وہاں ہے، اگر سعودیہ میں ہے، جدہ میں ہے، مکہ میں ہے، تو یہاں سے ایسے ہی یہاں سے جہاز پہ بیٹھا دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے ایسا کرنا. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جس شخص نے انکار کیا فإن اللہ، تو بے شک اللہ پاک غنی، وہ بے پرواہ ہے جہان والوں سے. یعنی جو آدمی حج کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی باوجود وسعت کے حج نہ کرے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے. قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی نشانیوں کا. واللہ شہید، اللہ پاک گواہ ہے، علی ما تعملون، جو تم اعمال کرتے ہو. قل، کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، یہ اہل کتاب کو تنبیہ ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون، کیوں تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من، اور شخص کو، آمن، جو ایمان لایا ہے، تبغونہا عوجا، کہ تم تلاش کرتے ہو کجی، دین میں عیب تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، اور تم اس بات پر خود گواہ بھی ہو. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ پاک غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے. ایمان والوں کو تنبیہ، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا، ان تطیعوا، اگر تطیعوا اطاعت کی تم نے، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو، فریقا، ایک جماعت کی، من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے کسی کی بھی تم اطاعت کرو گے تو یاد رکھنا، یردوکم، تمہیں پھیر دیں گے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھیر دیں گے، کافرین، کفر کی طرف، کہ تم کفر کی طرف آ جاؤ گے، ایمان لانے کے بعد تم کفر کر بیٹھو گے. سمجھے، اور تمہیں لے آئیں گے اس حال پر، اس طرح سے تمہیں لے آئیں گے کہ تم کفر کرنے لگو گے. وکیف تک، ظاہر سی بات ہے کہ یہ دوستیوں کے نتائج ہے، غیر مسلم قوموں کے ساتھ دوستیوں کے نتائج کیا ہیں، وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے. سمجھے، تو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ غیر مسلموں سے دوستیاں اور تعلق نہیں رکھنے چاہیے. لوگ کہتے ہیں میرا ایک عیسائی دوست ہے، ارے بھائی کیوں دوست ہے تمہارا عیسائی دوست ہے، کرسچن دوست ہے، کیوں دوست ہے، ناجائز ہے اس کے ساتھ دوستی لگانا، کیا ضرورت ہے ہمیں دوستیاں اپنے ایمان برباد کرنے کی. جی، اور کچھ نہیں ہے تو کم از کم یہ ہے کہ اس کی محبت آپ کے دل میں آئے گی، اور اگر وہ آپ کے اسلام کے خلاف، دین کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکو گے، اور جناب آپ کو وہ بات بری نہیں لگے گی. تو یہ برا نہ لگنا یہ بھی جرم ہے کہ وہ آپ کے نبی کی توہین کرے، آپ کے دین کی توہین کرے، اور آپ کو برا نہ لگے محبت کے چکر میں آ کر. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیوں انکار کرو گے، کیسے کفر کرو گے اللہ پاک کا. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اور تمہارے سامنے اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں. وَفِيكُمْ رَسُولُ، اور تمہارے درمیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، ان کی زندگی بھی موجود ہے. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو شخص اپنے ایمان کو پکا کر لیتا ہے اللہ پر، فقد ہدیٰ، اس کی رہنمائی ہو گئی ہے، اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر اختیار کرو، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. جس جگہ پر اللہ نے جانے کا حکم دیا وہاں سے اللہ تمہیں غائب نہ پائے، اور جہاں سے اللہ نے تمہیں روکا وہاں اللہ تمہیں موجود نہ پائے، تو یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. یہ دو باتیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے، الا مگر اس حال میں، وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم مومن ہو، یعنی تمہارا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے. یہ بڑی بات ہے، بڑی حسرت ہے کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اب یہ کیسے ہوگا، اللہ کا ڈر کیسے حاصل ہوگا، اور اسی طرح سے تمہارا خاتمہ ایمان پر کیسے ہوگا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، جمیعاً، سب کے سب مل کر. حبل اللہ سے مراد قرآن ہے، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یعنی آپس میں اتحاد رکھو. ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرقے نہ کیا کرو، تفرقہ بازی نہ کیا کرو، جی اختلافات پیدا نہ کیا کرو. ارے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ولا تفرقوا کا تعلق سب سے ہے، صرف مولویوں سے نہیں ہے. سمجھے، جب بات آتی ہے ولا تفرقوا تو ہم ان کو موڑتے ہیں، دین میں تفرقہ نہ کرو. ارے بابا سیاست میں بھی تفرقہ نہ کرو، خاندان میں بھی تفرقہ نہ کرو، قبائل میں بھی تفرقے نہ کرو نا. تفرقہ کا مطلب کیا ہے، آپس میں اختلاف کرنا. تو یہ تو ہر جگہ مانا ہے، دین میں بھی ٹھیک نہیں ہے.
سیاست میں بھی ٹھیک نہیں ہے، خاندانی زندگی میں بھی ٹھیک نہیں ہے. ولا تفرقوا کی ساری آیتیں ادھر مذہب کی طرف موڑ دیتے ہیں ہم. سمجھے جی؟ اللہ اکبر. تو واعتصموا بحبل اللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرقہ نہ کرو. یعنی آپس میں اتحاد اور اتفاق کے لیے، چونکہ تمہاری زبانیں مختلف ہیں، تمہارے قبائل مختلف ہیں، تمہارے مزاج مختلف ہیں، تو تم سب کے درمیان میں جمع کرنے والی چیز جس پر تمہارا اتفاق ہے وہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے. اللہ کے کلام سے مراد اللہ کے احکام ہیں جی، وہی ہے. اللہ کے احکام پر تم جڑ سکتے ہو. یعنی ہر آدمی چاہتا ہے کہ جو میں کہوں میری بات پوری ہو، دوسرا کہتا ہے میری بات پوری ہو، یہ کہتا ہے میری بات، عورت کہتی ہے میری یہاں میرا گھر ہے نا میری بات مانی جائے، مرد کہتا ہے نہیں میں یہاں سردار ہوں میری بات مانی جائے. تو ان تمام چیزوں میں کس کو بنیاد بناؤ؟ اللہ کی رسی کو، یعنی قرآن کو. بات سمجھے جی؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو نعمت اللہ علیکم، جی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو. علیکم جو تمہارے اوپر ہو رہی ہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء، اور جب تم تھے دشمن، فألف بین قلوبکم، ہے تمہارے درمیان میں عداوتیں تھیں، اللہ پاک نے فألف، اللہ نے محبت ڈال دی، بین قلوبکم تمہارے دلوں میں، فاصبحتم تم ہو گئے ہو بنعمتہ، اللہ کی نعمت سے، اخوانا آپس میں تم بھائی بھائی بن گئے ہو. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، وَكُنْتُمْ اور تم سب کے سب، عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ تم تھے کنارے پر، شفا کنارہ، حفرہ گھڑا، گھڑے کے کنارے پر تھے، من النار یعنی دوزخ کے کنارے پر تم کھڑے تھے. یعنی مرنے کی دیر تھی، مرتے اور سیدھے تم جہنم میں جاتے. لیکن فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ پاک نے تمہیں وہاں سے نکالا ہے اسلام کی مدد سے، اسلام کے ذریعے سے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اس طرح سے اللہ پاک کھول کھول کے بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی نشانیاں. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پر قائم رہو. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ، اور فرمایا وَلْتَكُمْ چاہیے کہ ہو، منکم تم میں سے، امتن ایک جماعت، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ جو خیر کی طرف رہنمائی کر رہی ہو، يَدْعُونَ جو دعوت دے رہی ہو، إِلَى الْخَيْرِ کس کی طرف؟ خیر کی طرف. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور معروف نیکیوں کا تمہیں حکم دے رہے ہوں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور گناہوں سے روک رہے ہوں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہ لوگ کامیاب ہیں. ایک جماعت ہر وقت ہونی چاہیے تمہارے قبیلے میں، تمہاری قوم میں، ہر وقت ایک جماعت ہونی چاہیے جو مختص ہوں اسی کام کے لیے کہ وہ دین کی طرف لوگوں کو بلائیں. علماء کی جماعت مضبوط جماعت ہونی چاہیے، سمجھی، کہ تمہیں دین کی طرف بلائیں. اسی طرح سے دعوت تبلیغ کی جماعت کہا جاتا ہے کہ اس کے زمرے میں وہ بھی آ سکتی ہے کہ ہر وقت ایک جماعت ہو کہ جو تمہیں نیکی کی طرف بلائے اور تمہیں گناہوں سے روکے. لیکن امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں چیزیں ہیں. امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے. سمجھی، صرف امر بالمعروف ہی نہ ہو کہ نہی عن المنکر گناہ سے روکنا تم چھوڑ دو، نہیں، تبلیغ کا کام دونوں ہیں. امر بالمعروف کرنا، نیکیوں کا حکم کرنا، اور گناہوں سے روکنا. نیکیوں کا حکم کرنا، گناہوں سے روکنا. ہاں، گناہوں سے روکنا حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، محبت اور پیار اور اخلاق کے ساتھ. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولا تكونوا اور نہ ہو جاؤ كالذين ان لوگوں کی طرف تفرقوا جو آپس میں تفرقے ڈالتے ہیں، اختلاف ڈالتے ہیں، ان کی طرف نہ ہو جاؤ. واختلفوا اور آپس میں اختلاف رکھتے ہیں، من بعد ما جاءهم البينات بعد اس کے کہ اس کے پاس دلائل آ چکے ہیں، ان کے پاس دلیلیں آ چکی ہیں. فاولئک لهم عذاب عظیم اور ان کے لیے ہے بڑا عذاب. یوم تبیض وجوہ فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ وہاں اس دن بڑا عذاب آئے گا جس دن سیاہ، تبیض وجوہ بعض چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے. تبیض سفید اور تسود سیاہ. فاما الذین وہ لوگ اسودت وجوہہم جن کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے ہیں، وہ کون ہوں گے؟ کافر ہوں گے. ان سے یوں کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم کیا ایمان لانے کے بعد پھر سے تم نے انکار کیا ہے. فذوقوا العذاب لہذا چکھو عذاب کو، بھگتو عذاب کو، بما کنتم تکفرون بسبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے. واما الذین ابیضت وجوہہم اور
وہ لوگ کہ جن کے چہرے سفید ہیں، ففی رحمت اللہ، وہ ہوں گے اللہ کی رحمت میں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، نتلوہا علیک، ہم ان کو تلاوت کرتے ہیں، علیک آپ پر، بالحق حق کو بتانے کے لیے، واللہ یرید ظلم للعالمین، اور اللہ تبارک تعالی ظلم نہیں کرتا، ظالم نہیں ہے جہان والوں پر، وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف ہے تمام معاملات کا لوٹ کر جانا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اب یہ خطاب ہے پوری امت کو، پوری امت کو خطاب ہے، تمہارے بہتر ہونے کی وجہ اور سبب کیا ہے، افضل امت کے درجات۔ کنتم خیر امت، سب سے بہتر، کنتم تم ہو، خیر امت تمام امتوں میں سب سے بہتر امت، اخرجت مقرر کر دیے گئے ہو، للناس لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، لہٰذا تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیے، تم خیر جب ہو جب لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، دوسروں کا بھلا سوچو، دوسروں کی دنیا کو بھی سوچو، آخرت کو بھی۔ تأمرون بالمعروف، اور تمہارے اچھا ہونے کی نشانی یہ ہے، تأمرون بالمعروف، کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم گناہوں سے روکتے ہو۔ یہ خبر تو دی جا رہی ہے لیکن خبر بمعنی امر کے ہے، معنی یہ کہ تم نے حکم کرنا ہے نیکیوں کا اور گناہوں سے روکنا ہے تمہیں، وتؤمنون باللہ، اور تمہیں اللہ پر ایمان لانا ہے، سمجھے جی؟ تو آدمی کو اس خیر کے کام میں حصہ لینا چاہیے بھائی، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا کام ہے نیکی کا حکم کرنا اور گناہوں سے روکنا۔ گزشتہ انبیاء علیہ والسلام کا فریضہ تھا، وہ نیکیوں کا حکم کرتے تھے اور گناہوں سے روکتے تھے۔ امت کا کوئی فرد آج اگر اس فریضے کو لیتا ہے تو بہت بڑا اجر پائے گا، سمجھے؟ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مؤذن جو اذان دیتا ہے وہ بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر، وہ بھی داعی الی اللہ ہے، اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور مصنف جو کتاب لکھتا ہے اپنی کتاب کے ذریعے سے وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، مبلغ اپنی تبلیغ کے ذریعے سے داعی الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، مجاہد اپنی تلوار کے ذریعے سے داعی الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ یہ سب کے سب دین کے شعبے ہیں، صرف کسی ایک کو پکڑنا اور باقی کا انکار کرنا قطعاً غلط ہے، 100% غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ایک آدمی تہجد کی نماز نہیں پڑھتا، اچھا بھائی ٹھیک ہے نہیں پڑھتا، لیکن اگر وہ نہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ تہجد کا انکار بھی کرتا ہے، نہیں ہے تہجد کی کوئی نماز نہیں ہے، ظہر کے بعد نفل نہیں پڑھنے چاہیے جی، عصر سے پہلے 4 سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی نہیں پڑھتا ایک الگ بات ہے، ایک آدمی انکار کرتا ہے، یہ دونوں بالکل چیزیں الگ الگ ہیں، سمجھے؟ ایک آدمی نہیں اٹھتا، رات کے قیام عشاء پڑھ کے سو جاتا ہے، فجر میں اٹھتا ہے، تو یہ اس کو برا نہیں کہا جائے گا، سمجھے؟ تو اسی طرح سے دعوت اور تبلیغ ایک عظیم الشان کام ہے، اگر ایک آدمی اس کے اندر لگتا ہے تو اس نے گویا کہ نبیوں والے کام کو لیا ہے، بہت عظیم الشان کام کو اس نے لیا ہے۔ لیکن اگر وہ دعوت اور تبلیغ کی جماعت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، کسی دوسرے راستے سے دین کا کام کر رہا ہے، وہ تدریس کے ذریعے سے کام کر رہا ہے، تفسیر بیان کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، اور اسی طرح سے تصنیف کر کے کتابیں لکھ کر وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا، گناہوں سے روک رہا ہے، تو وہ بھی گویا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہا ہے، سمجھے؟ ہم اس کو اپنا مد مقابل نہ سمجھیں، ہم اس کو اپنا فریق نہ سمجھیں، فریق سمجھ کر انکار کر دیا جاتا ہے، فریق نہیں ہے، رفیق ہیں، رفیق ہیں، رفیق سمجھو، فریق مت سمجھو، سمجھے؟ لہذا یہ تصور کرنا کہ بس جو جماعت میں لگ گیا صرف اور صرف یہی راستہ دین کے پھیلانے کا، اس کے علاوہ باقی سب کی تردید کرنا، وہ ایسا ہی ہے ایک آدمی جو ہے وہ باقی تمام نمازوں کی نفل اعمال کی تردید کر رہا ہے، یہ تو غلط ہے بھائی، سمجھے؟ تو افراط اور تفریط سے پاک ہو کر، غلو سے پاک ہو کر آدمی محنت کرے، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا کام ہے، اور امت کے خیر ہونے کی نشانی ہے۔ جب تک اس کے اندر یہ بات رہے گی تو انشاءاللہ یہ امت خیر پر رہے گی۔ حضرت مولانا یاس نور اللہ مرقدہ، اللہ نے ان سے جو کام لیا اور پوری دنیا کے اندر اللہ پاک نے ان سے کام لیا اور ان کی جماعتیں پوری دنیا کے اندر نکلی ہیں، یہ ایک فرد کی سوچ ہے، لیکن ہیں تو وہ عالم،
سمجھے. اور ہمیشہ ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو آج اگر ہم اس چیز سے ہٹ گئے نا، اگر آج ہم ہٹیں گے ان ضابطوں اور اصولوں سے جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے وضع کیے تھے، تو پھر ہمارے اندر خیر نہیں رہے گی. تو تھانہ بہن میں ایک مرتبہ ایک جماعت گئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، خانقاہ کے پاس میں ایک جماعت گئی. تو وہاں جماعت جب گئی تو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا ظفر احمد عثمانی صاحب کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ مولانا الیاس نے کوئی جماعت بھیجی ہے اور یہ کیا کرتے ہیں. چنانچہ مولانا ظفر صاحب گئے، ان کے ساتھ گشت میں شریک ہوئے اور شریک ہو کر اور ساری باتیں ان کے سنتے رہے، ان کا بیان سنتے رہے. تو آ کے حضرت کو بتایا کہ یہ باتیں کہتے ہیں وہ لوگ، اللہ کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، نماز کی بات کرتے ہیں، سمجھے، علم کی بات کرتے ہیں، یہی باتیں کہتے ہیں وہ لوگ. مسئلہ میں نے ان سے پوچھا، مسئلہ نہیں بتاتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو پھر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بلاؤ ان کو میرے پاس لے آؤ. تو سارے بلا لیے. تو سامنے جب بیٹھے تو 10-12 لوگ تھے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پھر سوال پوچھے کہ مولانا الیاس کیا کہتے ہیں آپ کو؟ کہا یوں کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ تبلیغ بتاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں. اچھا جی، ساری باتیں پوچھی. تو پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مسائل ان سے پوچھے کہ یہ مسئلہ بتاؤ. انہوں نے کہا نہیں، مسئلہ تو علماء بتاتے ہیں، ہمیں تو نہیں آتا. پھر دوسرا مسئلہ کہ نہیں، مسئلہ تو ہم نہیں بتاتے، یہ تو علماء بتاتے ہیں. تیسرا مسئلہ. تو پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو شرح صدر ہوا اور ارشاد فرمایا کہ اب الیاس نے اس یاس کو آس میں بدل دیا کہ مایوسی چھائی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ، لیکن اب امید ہے کہ اس سے اللہ پاک خیر کا کام لے گا. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں. سمجھے جی. تو آج لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے تبلیغی جماعت پر، یہ بھی غلط ہے، بالکل غلط ہے، اعتراض نہیں ہونا چاہیے. سمجھے جی. جو وہ کام کر رہے ہیں، دین کے کام کر رہے ہیں، اعتراض. دیکھو کسی شخصی اگر کسی علاقے کے اندر ایک تبلیغی جماعت والے نے کوئی غلط حرکت کی، اس کی غلط حرکت سے پوری جماعت پر حکم لگانا غلط ہے. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ یہ کہو کہ بھائی تبلیغی ایسے کرتے ہیں نا، یہ غلط ہے یار. وہ فرد واحد نے ایسا کیا ہے، وہ ایک آدمی نے ایسا کیا ہے، اس ایک آدمی کے ایسا کرنے سے آپ پوری جماعت پر حکم لگاتے ہیں. اور یہ تو کوئی جماعت ہے بھی نہیں ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے اس کا نام تبلیغی جماعت تھوڑی رکھا، یہ تو لوگ کہہ دیتے ہیں اس کو. ہم نے تو اس کا نام رکھا تھا تحریک اسلام، ایمانی تحریک. اگر کوئی نام رکھا جائے تو اس کا نام ہے ایمانی تحریک. ایمان کو حرکت دینا ہے. سمجھے جی. تو اس طرح سے افراط اور تفریط سے ہم پاک ہوں، غلو سے ہم پاک ہوں. اور لگنے کے بعد میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی بھی دوسرے کاموں کی نفی مت کرو، علماء کی نفی مت کرو، اہل علم کی نفی مت کرو. ان کی جو محنتیں ہیں ان کی قدر کرو، ان کو قدر اور عظمت کی نگاہ سے دیکھو، قدر کرو، نفی مت کرو. یہ جائز نہیں ہے اس طرح سے. سمجھے. اسی سے تفرقے پیدا ہوتے ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں. سمجھے. تو اپنے محلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر خیر کا کام کرنا، نیکی کو پھیلانا، گناہوں سے روکنا، یہ دونوں بنیادوں کو لے کے چلو. نیکی کو پھیلاؤ اور گناہوں سے دوسروں کو روکو، تب تو یہ امت خیر پر رہے گی. اگر یہ فضائل ان کے اندر موجود ہیں تو. فرمایا ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اور اگر یہ ایمان لے آتے اہل کتاب لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بڑا بہتر ہوتا. منہم المؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ تو ایمان ہیں، بعض ایمان والے ہیں، واکثرهم الفاسقون، اور بعض ایمان نہیں لاتے اور فسق میں مبتلا ہیں، کفر میں. لن یضرکم الا اذى، لن یضرکم، آپ کو یہ اذیت نہیں دیں گے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہ کافر آپ کا، الا اذى، مگر بس زبانی جو گستاخیاں کرتے رہتے ہیں جی، جانی نقصان نہیں ہوگا آپ کا. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ آپ سے لڑیں گے تو يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد بھی نہیں ہو سکے گی. ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت مار دی گئی ہے، رسوا کر دیے گئے ہیں. أَيْنَمَا سُقِفُوا، جہاں پر بھی ہوں گے. إِلَّا بِحَبْلِ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، ہاں اگر کسی جگہ پر ان کو طاقت چاہیے ہوگی تو إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، مگر اللہ کا عہد لے کر یا لوگوں کا عہد لے کر. اللہ کا عہد سے مراد ذمی بن کر رہیں گے، اور وحبل من الناس، یا لوگوں کے ساتھ معاہدے کر کے رہیں گے. وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں. وضربت علیہم الذلہ علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر مار دی گئی ہے، کم ہمتی ان پر مسلط کر دی گئی ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ سارا اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا، انکار کرتے ہیں اللہ کی نشانیوں کا. ویقتلون الانبیاء، اور قتل کرتے
ہیں نبیوں کو بغیر حق، بغیر دیکھے، ذالک بما عصوا، بغیر حق کے نبیوں کو قتل کرتے ہیں، ذالک بما عصوا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے بما عصوا کہ وہ نافرمان ہو چکے ہیں، وکانوا یعتدون، اور حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، لیسوا سواء، لیکن سب کے سب ایسے نہیں ہیں، یعنی سب اہل کتاب ایسے نہیں ہیں، بلکہ من اہل الکتاب امت، دیکھو نا قرآن جو ماننے والے لوگ ہیں ان کی کیسے تائید کرتا ہے، اہل کتاب میں سے کوئی نفرت نہیں کرتا، قرآن بغض نہیں رکھتا، من اہل الکتاب امت، اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، قائمۃ یتلون آیات اللہ، قائمۃ وہ اللہ کے دین پر قائم ہیں، یتلون تلاوت کرتے ہیں آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، کچھ لوگ اہل کتاب میں سے بھی ایمان لائے ہیں، آناء اللیل، راتوں کے وقت میں، وہم یسجدون، اس حال میں کہ وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، یؤمنون باللہ، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت پر، ویأمرون بالمعروف، اور نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور گناہوں سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں، اولئک من الصالحین، اور وہ ہیں نیکوکار لوگوں میں سے، وما یفعلوا من خیر فلن یکفروا، وما یفعلوا من خیر، اور فرمایا کہ جو بھی وہ خیر کریں گے، وما یفعلوا من خیر، اور جو بھی وہ خیر کا عمل کریں گے، فلن یکفروا، تو ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی بلکہ خیر پر اجر دیا جائے گا، واللہ علیم بالظالمین، اللہ تبارک تعالی خوب جانتا ہے ظالموں کو، ان الذین تولوا منکم، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، فائدہ نہیں دیں گے ان کو ان کے مال، ولا اولادہم، اور ان کی اولادیں، من اللہ کے عذاب سے، شیئا، کچھ بھی، اولئک اصحاب النار، اور یہ ہیں دوزخی، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، مثل الذین ینفقون فی هذه الحیات الدنیا کمثل ریح، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے خرچ تو کیا ہے لیکن شرک کیا ہے خرچ کے اندر، نہیں سمجھے جی، خرچ میں ریاکاری کی ہے، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، صرف دنیا کے منافع کے لیے، دنیا میں شہرت پانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال کمثل ریح، اس ہوا کی طرح ہے، فیہا سر، کہ جس ہوا کے اندر تیز اور اولے ہوں، فیہا سر، اور اس میں اولے بھی ہوں، اصابت حرث قوم، وہ اولے اور وہ سخت آندھی پہنچی ہو، حرث قوم، کسی قوم کی کھیتی کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، انفسهم، اپنی جانوں پر، فاہلکتہ، اور یہ ہوا اس کھیتی کو ہلاک کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے دنیا میں ایک آدمی کی لہلاتی اور سرسبز کھیتی ہو، اچانک جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کی صورت آئے، اس کی ساری فصل تباہ ہو جائے، اسی طرح سے ان کو اپنا خرچ کیا ہوا بہت نظر آتا ہے، سرسبز نظر آتا ہے، لیکن ریاکاری کے سے سارا کا سارا برباد ہے، وما ظلمهم اللہ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، لا تتخذوا بطانۃ، مت ٹھہراؤ، لا تتخذوا، مت بناؤ، بطانۃ، دلی دوست، مت بناؤ دلی دوست، من دونکم، اپنے سوا غیروں کو، اپنے سوا غیروں کو دلی دوست مت بناؤ، کافروں کو مت بناؤ، کیوں؟ لا یعلونکم خبالا، یا لا یعلونکم خبالا، وہ رعایت نہیں رکھیں گے تمہارے نقصان کی، کمی نہیں کریں گے تمہارے نقصان کی، تمہارے پر نقصان لانے میں کمی نہیں کریں گے، ایک تو یہ خرابی ہے ان میں، ہمیشہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، نمبر 2 وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑے رہو، یہ کافر چاہتے ہیں کہ تم کیا کرو، پڑے رہو مشقت میں، نمبر 3 قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق بغض ظاہر ہو چکا ہے ان کی زبانوں سے، بغض ظاہر ہوتا ہے ان کی زبانوں سے، اور وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے سینوں میں تمہارے خلاف چھپا ہوا ہے وہ اور بڑا ہے، قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اللہ پاک کھول کھول کے بیان کرتا ہے آیات کو، احکام کو، عداوت کے اسباب کو بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل رکھو کہ ان کافروں کے ساتھ نہیں دوستیاں رکھنی ہیں،
ارے بات سمجھے جی، کتنے واضح بتایا کہ جناب یہ ہمیشہ تمہارے نقصان کے در پہ رہتے ہیں اور ان کی زبانوں سے تمہارے خلاف کفر ٹپک رہا ہوتا ہے، بغض ٹپک رہا ہوتا ہے. ہا انتم اولائی تحبونہم، ارے مسلمانوں کیا ہوا، ہا انتم اولائی تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن یہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم ان کی ساری کتابوں کو مانتے ہو، آسمانی کتابوں کو مانتے ہو اور ماننا بھی چاہیے، لیکن وہ تمہاری کتابوں پر ایمان نہیں لاتے، قرآن پر نہیں ایمان لاتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ تمہارے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، گٹھ جوڑ تمہارے ساتھ کرتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، یعنی تمہارے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، عَضُّوا کاٹتے ہیں، علیکم تمہارے خلاف، الانامل اپنی انگلیوں کے پوروں کو، من الغیظ غصے سے، یعنی انگلیوں منہ میں دباتے ہیں غصے سے. قل کہہ دیجئے موتوا بغیظکم، مر جاؤ اپنی دشمنی میں. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو جاننے والا ہے. آج اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے بارے میں یہ جذبہ رکھتا ہے تو وہ بھی کافروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. یعنی ایک مسلمان کی تکلیف پر خوش ہونا اور ایک مسلمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا اور ایک مسلمان سے محبت نہ کرنا اور ایک مسلمان کے ساتھ دھوکہ کرنا. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، ان کافروں کا یہ حال ہے. تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی ملتی ہے، ان تمسسکم، اگر تمہیں پہنچتی ہے حسنۃ کوئی اچھائی، تسؤہم تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں. نہیں سمجھے؟ حسد کی وجہ سے تمہاری اچھائی پر پریشان ہوتے ہیں. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، يَفْرَحُوا بِهَا، تو اس پر کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ خوش ہو جاتے ہیں. تو آج مسلمان بھی ایسا کرتا ہے اپنے مسلمان کے ساتھ. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، وَإِن تَصْبِرُوا، لیکن اگر تم صبر کرتے رہے، استقامت دین پر اختیار کرتے رہے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہے، یعنی آپ اس گناہ کا جواب گناہ سے نہ دیتے رہے. لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالی، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کا کوئی قید اور مکر تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. ان اللہ بما يعملون محیط، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے جو یہ اعمال کرتے ہیں. اللہ سب اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، غزوہ بدر اور احد دونوں کا تذکرہ ہے. پہلے احد کا تذکرہ ہے تھوڑا سا اور پھر بدر کا تذکرہ ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ، اور یعنی اللہ پاک تمہارے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے اور اللہ تمہاری مدد کرتا ہے. دیکھو نا کس طرح سے مدد کی. وَإِذْ غَدَوْتَ، اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ نکلے تھے، من اہلکا، اپنے گھر سے. اہلکا سے مراد حضرت عائشہ کا گھر ہے. عائشہ کے گھر سے آپ علیہ السلام جنگ احد کو نکلے اور پتہ چلا کہ جناب مشرکین آئے ہیں، سمجھے جی، مکہ سے آئے ہیں حملہ کرنے کے لیے، مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے رائے لی کہ کیا کیا جائے. تو صحابہ نے کہا کہ مدینہ سے باہر نکل کر ہم مقابلہ کرتے ہیں. تو اس پر اتفاق ہوا، چنانچہ مدینہ سے کچھ باہر نکلے احد کے مقام پر، تو وہاں یہ غزوہ پیش آیا تھا. یہ اسلام کا دوسرا غزوہ ہے. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، جب آپ بٹھا رہے تھے ایمان والوں کو، مقاعد للقتال، جنگ کی جگہوں پر، کہاں کہاں مورچے ہیں، کل آپ کو کہاں بیٹھنا ہے، کل کس سے لڑنا ہے، اس طرح سے آپ ترتیب بنا رہے تھے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک تعالیٰ خوب جان رہا تھا اور خوب دیکھتا ہے، سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ، 1000 مسلمانوں کی جمعیت 1000 تھی، اور 1000 میں سے پھر 300 بھاگ کر واپس آ گئے، باقی رہ گئے 700. منافق تھے کچھ لوگ، اور عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ کچھ لوگوں کو لے کے واپس آیا، اس لیے کہ ان کی منشا یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نہ نکلا جائے، یہاں ہی مدینہ کے اندر رہ کر ہم دفاع کریں. ان کی منشا اور ان کی رائے یہ تھی، اور انہوں نے کہا ہماری رائے مانی نہیں جاتی، لہذا ہم نہیں لڑتے بھائی. تو یہ بنو سلمہ کو کچھ قبائل تھے، بنو حارثہ ایک قبیلے کا نام تھا اور دوسرا بنو سلمہ، یہ 2 قبیلے تھے کہ جو پیچھے آ گئے.
تو یہ 300 افراد. اذ ہم طائفتان، اور جب ارادہ کیا تم میں سے 2 گروہوں نے، منکم ان تفشلا، کہ وہ ہمت ہار جائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ پاک ان سب کا ولی اور کام بنانے والا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، نہ تو تعداد پر نہ تو سامان پر. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور وہ وقت بھی یاد کرو اللہ پاک نے مدد کی تمہاری بھی، بدرن، بدر والے دن، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بہت تھوڑے سے تھے، کمزور تھے، 313 تھے اور سامنے میں 1000 کا لشکر. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ اب بدر کا حال ہے. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وہ وقت یاد کرو بدر میں جب آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں کو، کیا کہہ رہے تھے؟ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. ایک خبر آئی، کفار نے یہ خبر اڑا دی جناب، سمجھی کہ 2000 کا لشکر آ رہا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے 5000 کا لشکر آ رہا ہے. تو صحابہ تو پریشان ہو گئے، ہم تو رہ گئے صرف 313 ہیں، سمجھی. تو اس پر جو ہے اللہ پاک نے وعدہ دیے کہ اگر ان کا 3000 کا لشکر آیا تو ہم بھی تمہیں 3000 فرشتے دیں گے، اور اگر ان کا 5000 کا لشکر آیا تو پھر ہم بھی تمہیں 5000 کا لشکر دیں گے. لیکن یہ 3000 اور 5000 کا لشکر فرشتوں کا نہیں اترا، اس لیے کہ یہ مشروط تھا اگر کافروں کا اتنا لشکر آتا تو تب. البتہ مسلمانوں کی تعاون کے لیے 1000 فرشتے اترے تھے احد والے دن. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا کہ جناب کیا کافی، وہ وقت یاد کر جب آپ کہہ رہے تھے ایمان والوں کو، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے، أَنْ يُمِدَّكُمْ، کہ تمہارا پروردگار مدد کرے، أَنْ يُمِدَّكُمْ، مدد کرے، ربکم، تمہارا رب، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، 3000 فرشتوں کے ذریعے سے، من الملائکۃ، فرشتوں سے، منزلین، آسمان سے اترتے ہوئے. بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر اختیار کرو گے اور گناہوں سے بچتے رہو گے رسول کی خلاف ورزی سے. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا وَيَأْتُوكُم، اور یہ کافر اگر آ جائیں تمہارے پاس، من فورہم، اسی گھڑی میں، تو یمددکم ربکم، تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے گا، بخمسۃ آلاف، 5000 فرشتوں کے ذریعے سے، مصومین، جو زرہ پونچھ ہوں گے، جن وردیاں پہنے ہوئے فرشتے اتریں گے، تم غم نہیں کرو. ارے بات سمجھے جی؟ ہاں تو کتنے اترے تھے بولو؟ 1000 اترے تھے، لڑے ہیں 1000. وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. اے اللہ تو بغیر فرشتوں کے بھی مدد کر سکتا ہے، کافروں کو ہرا سکتا ہے، کیوں اتارے ہیں؟ وما جعله الله الا بشرى، اور فرمایا نہیں بنایا ہے اللہ پاک نے فرشتوں کے نزول کو، اتارنے کو، الا بشرى لكم، مگر تمہارے لیے خوشخبریاں، تاکہ تمہیں سکون ہو جائے، محبت کے لیے، تاکہ تمہیں سکون ہو جائے اور تمہیں اجنبیت نہ لگے کہ ہم تھوڑے سے ہیں، یہ پریشان نہ ہو جاؤ. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور باقی مدد تو اللہ ہی سے آتی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے، فرشتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ مدد کرتا ہے. العزیز، جو غالب ہے، بغیر فرشتوں کے نازل کی بھی مدد کر سکتا ہے. الحکیم، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ فرشتے اتارتا ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور یہ سارا کچھ اس لیے ہوا، جنگ بدر کا معرکہ اس لیے کیا ہے، لِيَقْطَعَ، تاکہ اللہ پاک کاٹ ڈالے، طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کی اس جماعت کو، أَوْ يَكْبِتَهُمْ، یا ان کو ذلیل اور رسوا کرے، جو ذلیل ہو کر قیدی بن کر آئے. فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، اور وہ نامراد ہو کر واپس لوٹیں. اللہ پاک دین کو بلند کرنا چاہتا ہے. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اب اس آیت کا تعلق احد سے ہے. احد سے پھر احد میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک زخمی ہوئے اور اسی طرح سے سر بھی زخمی ہوا اور دندان ٹوٹ گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، خون آلود ہو گیا، تو اس موقع پر صحابہ نے کہا کہ آپ بد دعا کیجیے. اس پر یہ آیت اللہ پاک نے اتاری. قربان جاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیب الفاظ تھے. اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں. جی محدثین نے لکھا ہے، بڑے پیارے الفاظ ہیں. نبی الاسلام صحابہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول آپ بد دعا کریں. کیوں؟ نوح الاسلام نے بد دعا کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس دھرتی پر کوئی کافر نہ چھوڑ. نور اسلام نے بد دعا کی تھی تو آپ بھی بد دعا کریں. تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدی قومی، اے اللہ انہیں ہدایت دے، فإنہم لا یعلمون. تو یہاں
ایک بات کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ اخلاق یہ دیکھیے کہ اگر صحابہ کی درخواست پر آپ خاموش رہ جاتے, کچھ بھی نہ کہتے تو بھی کافی تھا. آدمی کو غصہ آتا ہے نا تو برا نہیں کہہ سکتا تو آدمی چپ ہو جاتا ہے جی, اچھا بھی نہیں بول سکتا, نہ برا بولا نہ اچھا بولا, چپ ہو جاتا. آپ چپ نہیں رہے, آپ خاموش نہیں رہے, بلکہ کیا کہا, اللہم اہدی قومی, اے اللہ انہیں ہدایت دا. دعا کی نا, وہی تو کہہ رہا ہوں. آپ چپ نہیں رہے. ایک تو دل میں غصہ ہو تو آدمی کہ نہیں میں دعا بھی نہیں کرتا ہوں, چلو بد دعا نہیں کرنی ہے, دعا بھی نہیں کرنی ہے. لیکن آپ نے کیا کیا, اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ فرمایا, شفقت اور رحم کا مظاہرہ فرمایا اور دعا کی اللہم اہدی قومی, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے. اور دوسری بات قومی کہہ کر آپ نے اشارہ اپنا تعلق بتایا, اے اللہ میری قوم تو ہے. اللہ کی رحمت کو طلب فرمایا, اللہ کی شفقت کو طلب فرمایا. اللہم اہدی قومی, اے اللہ میری قوم ہے, میری قوم ہے. واغفر لقومی, میرے قوم کے گناہوں کو معاف فرما. اور ساتھ ساتھ ان کا عذر بھی بیان کیا, فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, اے اللہ وہ جانتے نہیں ہیں مجھے, میرے آداب سے واقف نہیں ہیں. اس ان کا عذر ہے, اللہ ان کا عذر قبول فرما. حد درجے کے اخلاق, حد درجے کے اخلاق. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی, لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم, آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے, من الامر, آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے. کس بات کا اختیار نہیں ہے؟ شیء, کافروں کے کسی حال کا آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کو بد دعا کریں. او یتوب علیہم, یعنی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے اس بات کا. او یتوب علیہم, چاہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو توبہ کو قبول کر لے, یعنی مسلمان ہو جائیں وہ. او یعذبہم, چاہے تو اللہ پاک ان کو عذاب دے. فإنہم ظالمون, بے شک انہوں نے ظلم تو کیا ہے, ظلم تو کیا ہے, نبی کو زخمی کیا ہے, لیکن بہرحال بہت ساروں کو اللہ پاک نے بعد میں ہدایت دی. یہاں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں اور زمینوں میں. یغفر لمن یشاء, اور اللہ پاک تبارک تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے. وَيُعَذِّبُ مَن یشاء, اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ اکبر.